شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو سب جانتا ہے اور سب کی سنتا ہے۔ اردو سے محبت رکھنے والے تمام لوگ دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، سب کو میرا سلام۔ بیسویں صدی کے معروف شاعر، کالم نگار اور مصنف، بچپن سے ہی تصوف میں گہرا لگاؤ رکھتے تھے، جناب واصف علی واصف۔ جو علم انہوں نے حاصل کیا اسے لوگوں میں پھیلایا اور ساری زندگی شعبہ تدریس سے وابستہ رہے۔ زندگی گزارنے کے جو سنہری اصول انہوں نے بیان کیے، ان کو اپنا کر کوئی بھی انسان دنیا اور آخرت میں سرخ رو ہو سکتا ہے۔ ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی قدیم ہوگا۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو الگ سوچ مل جائے گی۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ خداداد خاصیت ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا، کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزار ہا غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت کا سجدہ انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں سیٹ نہیں ملی وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو تم ادب سے ملو اور وہ تم سے نفرت کرے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے پسند کیا جائے، لیکن کیوں؟ اسی کیوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، اور خود پسندی کی عادت بھی خود غرضی کی عادت ہے۔ انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا، بس انسان دکھی رہتا ہے۔ بھائی، آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ یہی عجیب بات ہے کہ سبب فرعون ہو تو نتیجہ
منہ سے نکلتا ہے، اور یہی بات اہل ظاہر کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں سبب اور نتیجے کی سائنس ختم ہوتی ہے، وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے، اور رضا رضا ہے، چاہے تو محنت کو مراد دے اور چاہے تو محنت کے بغیر بامراد کر دے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ ہم کثیر المقاصد ہیں۔ آج کا انسان بیک وقت ہزارہا کام کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ کثیر وابستگیوں نے انسان کو مستقل مزاج نہیں رہنے دیا۔ انسان دوسرے انسان پر فوقیت چاہتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی ہے۔ انسان لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے، اور یہی اس کی بدبختی ہے۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے، اور یہی اس کی بد تعریفی۔ انسان لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے، اور یہی اس کی پستی ہے۔ انسان دولت کو ذریعہ افتخار سمجھتا ہے، اور یہی اس کی غریبی ہے۔ جن لوگوں کو آپ نے اپنے مرنے کا غم دینا ہے، ان کو زندگی میں کوئی خوشی دے جاؤ۔ اور آخر میں علامہ اقبال کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر: کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجب ہے نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ خوش رہیے اور خوش رکھیے اپنے پیاروں کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔